بادشاہ نے ضعیفہ کو بلایا، کہا ادھر آؤ۔ ضعیفہ آتی ہے لرزتے ہوئے، کہا کیا ہے صاحب؟ کہا سنو، میرا محل تیار ہو رہا ہے، میں اپنے محل کو تیار کر رہا ہوں، تو میرے محل کے نقشے میں تمہاری جھوپڑی آ رہی ہے، ایسا کام کرو پیسہ لے کے ہٹ جاؤ، نہیں تو میں طاقت سے گرا دوں گا، بلڈوزر آئے گا پورے گھر کو منہدم کر دوں گا۔ آج سے 900 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، یہ کوئی نئی تاریخ نہیں ہے، 900 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ جیسے بادشاہ نے کہا اگر ہٹتی ہو تو ٹھیک ہے، پیسہ لو ہٹ جاؤ ورنہ طاقت سے ہٹا دوں گا، تو اس ضعیفہ نے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے کہا تھا بادشاہ میں محکوم ہوں، تو حاکم ہے، بادشاہ ایسا ظلم مت کر۔ اے بادشاہ میرے پرکھوں کی، میرے اجداد کی، میرے شوہر کی نشانیاں اس جھوپڑے سے وابستہ ہے، میں بیاہ کر کے میری شادی ہوئی تو اسی گھر میں آئی تھی، میرا شوہر چلا گیا، میرے بچے اس دنیا میں نہیں رہے، وہ بھی چلے گئے، میں پکے آم کی طرح ہوں۔ اس عورت نے کہا بادشاہ سے میں پکے آم کی طرح ہوں، کسی بھی وقت ٹپک جاؤں گی، جب مر جاؤں گی تو سب تیرا ہے، لے لینا، کیا میں آ رہی ہوں دیکھنے کے لیے، لیکن اے بادشاہ جب تک میری زندگی ہے تب تک مجھے میرے باپ دادا کے گھر سے محروم مت کر، یہ میرے اجداد کی نشانی ہے۔ بادشاہ نے کہا میں طاقت سے ہٹا دوں گا۔ ضعیفہ چلی گئی۔ اب ضعیفہ کہیں نہیں جا رہی تھی اس ڈر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کی سپاہی آئے اور میری جھوپڑی کو مسمار کر دے۔ اتفاق سے وہ ضعیفہ جنگل چلی گئی لکڑی چننے کے لیے۔ بادشاہ کو خبر ملی ضعیفہ موقع پہ نہیں ہے، بادشاہ کے سپاہی آئے، جو بھی ہتھیار تھا اسے لے کر آئے، جھوپڑے کو توڑ دیا، جھوپڑے میں آگ لگا دیا، سب توڑ دیا، ڈالا، منہدم کر دیا، اور وہاں پر کام شروع ہو گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد ضعیفہ آتی ہے، آنے کے بعد اس نے یہ منظر دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کس نے کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم بادشاہ نے کیا ہے۔ کون ٹکرائے گا بادشاہ سے؟ حاکم سے کون لڑے گا؟ ضعیفہ نے جب بادشاہ کا نام سنا اسی وقت لکڑی سر سے پھینک دیا، جلدی سے پانی کے چشمے پر وضو بنائی، وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ پڑھو نماز، نماز کو چھوڑ کر سوچتے ہو بزنس میں کامیاب ہو جائیں گے، کامیاب تو ہو جاؤ گے لیکن اس کمائی سے برکت نہیں ہوگی۔ نماز چھوڑ کر تم بچوں کی پرورش کر رہے ہو کہ پرورش تو کر لے جاؤ گے لیکن بڑھاپا تمہارا نرک ہو جائے گا۔ نماز چھوڑی ہے بچے کے لیے، اب وہ بچے وفادار نہیں ہوں گے۔ نماز چھوڑ کر سوچتے ہو ہم کامیاب ہو جائیں گے، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ نماز چھوڑتا ہے مسلمان، کتنے نمازی ہیں؟ مولانا اورنگزیب سے پوچھو کتنے نمازی ہیں۔ دعوت دے دیا جائے تو میرا خیال ہے جگہ نہیں بچے گی، کرسی نہیں بچے گی، جو بیچارے پائیں گے تو پائیں گے، نہیں تو پورا بیگ ہی لے کے چلے جائیں گے۔ وضع میں تم تو نصارا ہو، تمدن میں ہنود، وضع میں تم تو نصارا ہو، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود۔ تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب ہو، ہر آدمی اپنے آپ کو پٹھان، سید، مغل، بادشاہ، تاجدار، حاکم لکھنا چاہتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اگر مسلمان ہو تو سات پات کی سرحدیں ختم کرو، بھید بھاؤ کی دیوار توڑ دو۔ اقبال کہتے ہیں ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر باب حق کے کاش کر ایک ہو جا، مکہ کی سرحد سے لے کر کشمیر اور کنیا کماری تک ایک ہو جاؤ۔ جب ایک ہو جاؤ گے تو اقبال کہتے ہیں دنیا نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں تمہاری شان تو یہ تھی، جب ایک ہو گئے، جب متحد ہو گئے، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہاں ہاں تمہاری تاریخ یہ ہے، تمہارا اتہاس یہ ہے، سوچتے ہو نماز چھوڑ
کے ہم کامیابی حاصل کر لیں، نماز چھوڑ کے ہم مقام حاصل کر لیں، کبھی مقام حاصل نہیں کر سکتے. دیکھ رہے ہو اپنے آنکھوں سے آج سب کچھ الحمدللہ سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، ہر گھر میں ایک آگ لگی ہوئی ہے. بھائی بھائی کا ٹینشن، باپ بیٹے کا ٹینشن، اسی ٹینشن میں تمہاری زندگی گزر رہی ہے. عقیدہ آخرت جتنا کمزور ہوگا اتنی مصیبتیں بڑھتی جائیں گی. عقیدہ آخرت جتنا مضبوط ہوگا ساری مصیبتیں ہلکی نظر آئیں گی. نماز پڑھو شیرو، انشاءاللہ نماز پڑھو گے نا. جو نمازی بنیں گے ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں انشاءاللہ. جو نمازی بنیں گے وہ ہاتھ اٹھائیں، اور جو نہیں بننا چاہتے ہیں میں سمجھا وہ بیچارے ابھی نابالغ ہیں. نابالغ پر نماز نہیں فرض ہے. پوچھو مفتی صاحب سے، نابالغ پر نماز نہیں فرض ہے. یا تو پاگل پر نماز نہیں فرض ہے، یا تو نابالغ پر نماز فرض نہیں ہے. یا تو آپ نابالغ ہو یا تو پاگل ہو. کیسے یہ نابالغ ہیں کہ داڑھی پک گئی ہے تو بھی نابالغ ہیں، عمر 50 سال کی ہو گئی تو بھی نابالغ ہیں. کیسے یہ نابالغ ہیں؟ نابالغ نہیں ہو تم، بالغ ہو بالغ. تم پاگل نہیں ہو، تم مجنون نہیں ہو. اللہ نے ہوش دیا ہے، اللہ نے عقل دیا ہے، ہاتھ اور پاور میں طاقت دی ہے، قوت گویائی دی ہے، قوت شامہ دیا ہے، قوت فہم دی ہے، قوت سماعت دی ہے. ساری باڈی میں طاقت کیوں دیا ہے؟ اپنی بندگی کے لیے دیا ہے، اپنی اطاعت کے لیے دیا ہے، اپنی فرمانبرداری کے لیے دیا ہے. انشاءاللہ کل سے نماز پڑھو گے نا انشاءاللہ. جو فجر کی نماز چھوڑ دے وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ جو ظہر کی نماز، سبحان اللہ. مولانا اورنگزیب صاحب کل ہمیں یہ رپورٹ دیجئے گا کہ فجر میں کتنے لوگ تھے، تب بادشاہ بن کے رہو گے، تب حاکم رہو گے. حضرت خواجہ دیکھو تم نمازی بن جاؤ، خدا کی قسم سجدوں میں تمہاری عزت پیدا ہوگی، گھروں میں برکتیں خود بخود آ جائیں گی. 10 روپے